اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 4، 5 اور 6 رمضان المبارک کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کی پہلی بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن کرنا ہے۔ یہ عمل ایک قرآنی آیت پر منحصر ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے، اور یہ قرآنی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس قرآنی آیت کا خاص عمل اور وظیفہ ہے۔ اس قرآنی آیت کے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 6 بڑے فائدے شیئر کروں گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر بیان کر دی کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اسے دشمن ہی سمجھو۔ باحوالہ سورۃ فاطر۔ ابلیس کی یہ دشمنی بنی آدم کے ساتھ اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور ابلیس نے اس حکم کے انکار کرتے ہوئے سجدہ نہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے جنت سے نکلنے کے بعد آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلنے پر اکساتا رہا، اور بالآخر ممنوع شجر کے پھل کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو دونوں کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ ابلیس نے اللہ سے دعا کی، وہ کہنے لگا کہ میرے پروردگار، پھر مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ باحوالہ سورۃ ہجر۔ ابلیس شروع دن سے لے کر آج تک انسانوں کو بہکانے میں لگا ہوا ہے، اور وہ ہر طرف سے انسانوں پر حملے کر رہا ہے۔ سورۃ اعراف کی آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا، تو اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر گات لگا کر بیٹھوں گا، پھر انسانوں کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، غرض کی ہر طرف سے گھیروں گا اور اپنی راہ پر ڈال دوں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا، مگر اہل ایمان پر اس کی ایک نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ کا سورۃ نحل میں ارشاد ہے کہ اس کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا جو ایمان لائے، اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا بس تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ اللہ کے شریک بنتے ہیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شیطان سے بار بار پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی، جیسا کہ سورۃ اعراف کی آیت میں ہے، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیجئے گا۔ حتیٰ کہ تلاوت قرآن سے پہلے بھی شیطان سے پناہ مانگنے کی تاکید کی گئی۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قرآن پڑھنے کے وقت راندے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شیطان کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تاکید کی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھنے کا پہلا عمل
پہلا وظیفہ۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا اور فلاں کو کس نے، حتیٰ کہ کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچ جائے تو اللہ سے پناہ مانگنا، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا اور خاموش ہو جانا۔ باحوالہ صحیح بخاری اور مسلم۔ میری بہنوں اور بھائیوں، پہلا عمل، پہلا وظیفہ شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ دوسرا عمل، شیطان اگر نماز میں وسوسے ڈالے تو تعوذ پڑھنی چاہیے۔ اس کے متعلق حدیث ہے کہ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو گیا اور مجھ پر نماز میں شبہ ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان ہے جسے حنزب کہا جاتا ہے، جب تو ایسی بات محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کر، یعنی کہ اعوذ باللہ پڑھا کر، اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کر۔ بس میں نے ایسے ہی کیا تو شیطان مجھ سے دور ہو گیا۔ باحوالہ صحیح مسلم۔ اسی طرح اعوذ باللہ کا تیسرا عمل اور تیسرا وظیفہ، غصہ دور کرنے کے لیے تعوذ پڑھے۔ اس کے متعلق حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور 2 آدمی باہم گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا منہ لال ہو گیا اور رگیں پھول گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک بات ایسی جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اس بات کو کہہ دے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا، اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے اسے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اعوذ باللہ پڑھ لے، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے جنون ہو گیا کہ میں شیطان سے پناہ مانگوں۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ اسی طرح اعوذ باللہ کا چوتھا بڑا فائدہ کہ نیند میں برے خواب دیکھنے پر 3 مرتبہ تعوذ پڑھنی چاہیے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ کر تو اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دے اور شیطان سے 3 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگے، اور چاہیے کہ اپنے اس پہلو کو تبدیل کر لے جس پر وہ پہلے تھا۔ باحوالہ صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اعوذ باللہ کا 5واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ مرغ کی آواز سن کر اللہ کا فضل اور گدھے کی آواز سن کر اللہ کی پناہ مانگے۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو اللہ کا فضل تلاش کرو، کیونکہ اس مرغ نے فرشتہ دیکھا، اور جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ اسی طرح اعوذ باللہ پڑھنے کا چوتھا بڑا فائدہ، جب کتے کی بھونکنے کی آواز آئے تو اللہ کی پناہ مانگے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات میں کتوں اور گدھے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، اس لیے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ باحوالہ سنن ابو داؤد۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی اعوذ باللہ پڑھنے کی فضیلت، برکات۔ یہ ایسی قیمتی معلومات ہے جو آپ کی زندگی کو بدل دے۔ آپ ان 6 اعمال پر عمل کریں اور اپنی دنیا کو بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ رمضان المبارک کی پہلی بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن لازم کریں۔ اس کے علاوہ اپنی زندگی کا آپ معمول بنا لیں کہ آپ نے یہ 6 وقت میں
یہ اعمال ضرور کرنا ہے۔ آپ نے ان 3 دنوں میں صرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، یا پھر جب آپ یہ آواز گدھے کی یا کتے کی آواز سنیں تو آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی بائیں جانب تھوک دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے، اور رب کریم آپ کو رمضان المبارک کے صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی توفیق بھی دے گا۔ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔